اکثر اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کبھی باپ نے بچوں کو نہر میں پھینک دیا، کبھی کسی ماں نے اپنے بچوں کو زہر دے دیا، ماں نے اپنے بچوں کو چھری سے قتل کر دیا، کبھی بھوک سے ڈر کے کہ کہیں میرے بچے بھوک سے نہ مر جائیں تو خود ہی مار دیا۔ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ ایک ماں اپنے بچوں کو کس طریقے سے قتل کر سکتی ہے؟ یہ کوئی ذہنی مرض تھا، کیا تھا؟ چھریوں سے قتل کرنا، اپنے بچوں کو گلا گھونٹ کے مار دینا۔ اب پتہ چلا تو یہ پتہ سٹوری نکلی کہ بھئی وہ اپنے ہسبینڈ جو تھی ان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہ رہی تھی، مگر ہسبینڈ جو تھے وہ ان کو علیحدہ ہونے نہیں دے رہا تھا بچوں کی وجہ سے کہ بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا، بچے بہت چھوٹے ہیں، تو اس نے اپنے بچوں کو ہی قتل کر دیا۔ اس پہ آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ کیا نفسیاتی ایسے مسائل ہیں جو انسان کو اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد اپنے کوکھ سے وہ اس کی جان لے لیں؟ ڈاکٹر ام رباب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی ماں کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتا، وہ بھوکا رہ کے تو نوالا کھلاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے بچے کو غذا دیتی ہے، اور کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے خود سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوتی ہے اپنے اولاد کے آگے، نہ کہ خود اس کو جو ہے نا قبر کی آغوش میں دے دے۔ کیسے، یہ کیا سچویشن کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی ماں کا جو لفظ ہے وہ تحفظ، پیار، قربانی سے ایسوسیٹیڈ ہے، اور جب ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ جی سگی ماں نے اپنی اولاد کو مار دیا، والد نے مار دیا، تو والدہ کے اس طرح اپنے بچوں کو مارنے کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، مٹرنل فیلیسائیڈ کی ٹرم ہے، اس میں والدہ اپنے بچوں کی جان لیتی ہے، اور اس کا بیسک پرسپیکٹیو اگر آپ دیکھیں کہ کس وجہ سے لیتی ہے، ایک ریزن اس میں آ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تکلیف سے، اذیت سے بچانا چاہ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ سوسائیڈل آئیڈیشن چل رہی ہے اور جس میں وہ اپنی جان لینا چاہتی ہے، بٹ اسے یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں گی تو میرے بچے پیچھے رہ جائیں گے اور زندگی ان کے لیے بڑی خوفناک، خطرناک ہوگی، اس وجہ سے بچوں کو مارتی ہے۔ دوسری ریزن ہوتی ہے کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہے، جیسے سویئر ڈپریشن چل رہا ہے، شیزوفرینیا ہے، یا آپ کہہ لیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے، اس میں مارا جاتا ہے۔ تھرڈ جو اس کی ریزن آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ارادی طور پہ مارنا نہیں چاہ رہے ہیں بچوں کو، بٹ ابیوز کر رہی ہیں، اس میں فزیکل ابیوز ہوتا ہے، نگلیکٹ ہوتا ہے، جس میں بچے کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ ہم نے خبر کچھ ہی عرصہ پہلے سنی تھی کہ باہر کے ملک میں ایک والدہ اپنے بالکل 6-7 مہینے کے بچے کو چھوڑ کے کچھ دنوں کے لیے چلی گئی تھی، وہ اکیلا گھر میں رہا تھا۔ ایک اور ریزن اس میں یہ آ جاتی ہے کہ بچے کو اپنے راستے میں رکاوٹ، بوجھ سمجھتی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں جو ایم یا گولز اچیو کرنا چاہتی ہوں وہ ان بچوں کی وجہ سے یا اس بچے کی وجہ سے نہیں کر پاؤں گی، اس لیے مارا جاتا ہے۔ اور لاسٹ پہ آ جاتا ہے کہ سم ٹائمز ہسبینڈ سے ریونج لیا جا رہا ہوتا ہے، اس ہسبینڈ سے ریونج، یہ کس طریقے کا ہسبینڈ ہے سے کہ ریونج، اولاد کو قتل کر دیں تو میاں سے جو ہے نا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آیا۔ اس میں سمپلی یہ ہے کہ آپ اس کو ایموشنلی ویک کرنا چاہ رہے ہیں، ہسبینڈ کو ایموشنل نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے۔ اب بچے ہی کیوں ہمیشہ آتے ہیں؟ کیونکہ بچے سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ایک اگر ہم دیکھیں ڈیفنس میکنزم یوز ہوتا ہے جو کہ ہے ڈسپلیسمنٹ کا، اس میں کیا ہے، غصہ آپ کو ایک پرسن پہ آیا ہے، اس پہ آپ غصہ نہیں نکال سکتے، چاہے وہ غصہ آپ کا گھریلو ناچاکی چل رہی ہے، کوئی غربت ہے، اس طرح کی ریزن چل رہی ہیں، بٹ آپ اس میں ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنے ایموشنز کو، اپنے غصے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بچوں پہ نکالنے ہیں۔ اس میں بھی اس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے، اور سم ٹائمز ایکسٹریم کیسز میں کوئی مرڈر وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب ریزنز اگر دیکھی جائیں تو مین ریزن آ جاتی ہے کوئی ذہنی مرض، جیسے میں نے پہلے کہا ڈپریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، شیزوفرینیا، کوئی ہیلوسینیشنز ہیں، آڈیٹری ہیلوسینیشن ہے، آپ کو آوازیں آ رہی ہیں کہ جی یہ بچے کو مار دو، یہ اس کا مر جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یہ آپ نے اتنے سارے پہلو بتا دیے، جی، ان میں ہم ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کو اذیت کے ڈر سے کہ ان کو کوئی اذیت نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو تو اس کو قتل کر دو، یہ بھی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے؟ اور یہ کون سا سٹیج ہوتا جی، ہے؟ یہ اس میں جس طرح ڈپریشن ہے، ڈپریشن میں سوسائیڈل آئیڈیشن چل رہی ہے، تو اس میں بچوں کو مارا جاتا ہے کہ جی جون سا ہے، دنیا ان کے لیے بعد میں بہت خطرناک ہوگی، یہ کیسے سروائیو کریں گے، میں نے تو مر جانا ہے، کیونکہ آپ کو یہ سوسائیڈل تھاٹس آ رہی ہیں نا کہ مجھے اپنی جان ختم کر لینی چاہیے، میرے لیے جو زندگی ہے وہ جینے کے قابل نہیں رہی،
تو اس وجہ سے اس تو میں مارا پہلے جاتا ہے. بچوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور اس کے بعد پھر خود بھی خودکشی کر لو, یہ والے سینس. یہ والی سینس. یہ سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو لے کے نہر میں چھلانگ لگا دی, بچوں کے سمیت لگا دی. میں تھوڑے ٹائم پہلے ایک ریل دیکھی تھی, میاں سے جھگڑے ہو رہے تو بچے کو پکڑا اور بچے کو پکڑ کے نہر میں چھلانگ لگا دی. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کو یہی ہے کہ اگر میں مر جاؤں گی تو میرے پیچھے جو بچہ ہے اس کے لیے زندگی مشکل ہوگی, وہ کیسے جیے گا, کیسے رہے گا. یا میں مر گئی تو اپنے بچے کو ساتھ لے کے جاؤں گی, میں اس کے پاس نہیں چھوڑوں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے, اس آدمی کے پاس بچہ نہیں رہے گا. تو بیسک اگر فینومینا دیکھیں تو کوئی نہ کوئی نفسیاتی مرض پیچھے انوالو ہے. اگر آپ یہ بھی سوسائڈل تھاٹس بھی ہیں تو نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے. اگر آپ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے, جیسے ڈلیوری کے بعد جون سا ہے آپ کو ہوتا ہے, بچے کے ساتھ آپ کا کنیکشن بلڈ نہیں ہوتا, بچے کی رونے کی آواز بھی آپ کو بری لگتی ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے خبر سنی تھی کہ بچے کو ماں نے روتا زیادہ تھا تو فریج میں اس کو رکھ دیا تھا کہ رونے کی آواز نہ آئے. تو سسرال والوں نے, ساس نے بچے کو فریج میں سے نکالا تھا. تو وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن تھا, یعنی اس میں آپ کے ڈلیوری کے بعد ہارمونل چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن ہوتا ہے. اتنا سیویئر. اچھا, اب اس کے جیسے اس طرح کی کوئی ایسی سچویشن بن رہی ہے کہ کسی وائف کی کوئی اگر نہیں بن رہی آپس میں ہسبینڈ کے ساتھ, تو اس کے گھر والوں کو کس طریقے سے پتہ چلے گا, اس کی ساس کو یا پھر اپنے شوہر کو, کہ جو میری بیگم ہے اس کو یہ علامات ہو رہے ہیں, میری بہو کو یہ سمٹمز ہیں, یہ چیزیں ہیں, ہو سکتا ہے یہ سیویئر چیزیں جو ہیں اس کیس کو یہاں پہ لے کر آ جائیں کہ بچے کی جان لے لے. اب اس میں کچھ وارننگ سائنز آ جاتے ہیں. آپ کو مسلسل اداسی سی اس پرسن میں نظر آ رہی ہوگی, یا اپنے آپ کو تھوڑا سا اس نے فیملی سے الگ کر لیا, بات چیت نہیں کرتا, یا خود سے بیٹھ کے اکیلے میں خود سے باتیں کری جا رہا ہے یا جا رہی ہے. تو یہ وارننگ سائنز ہوتی ہیں. آنا جانا چھوڑ دیا ہے, کمرے میں بند رہنا, تو وہی ڈپریشن والے بیسک سمٹمز آپ کو نظر آئیں گے. یا آپ کہہ لیں کہ مسلسل آسمان کی طرف دیکھ کے, چھت کی طرف دیکھ کے گھورتے رہنا. تو اس طرح کے ان یوزول بیہیویئرز آپ کو فیملی کو جون سے وہ نظر آ جاتی ہیں, اور اس بیسس پہ آپ جون سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پرسن کو کوئی ایشو ہو رہا ہے, کوئی پرابلم ہو رہی ہے. تو اس سچویشن میں پھر ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. آپ کسی ماہر نفسیات کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اور کسی سائیکیٹرسٹ کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اگر سیویریٹی زیادہ ہے. اگر آپ کو مسلسل اداسی ہے, رونا بہت آ رہا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے یا بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, تو ایسی صورت میں سائیکیٹرسٹ کو کنسلٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر سمپل آپ کہہ لیں کہ ڈے ٹو ڈے جو ایکٹیویٹیز ہیں, تھکاوٹ ہو رہی ہے, تھکن ہو رہی ہے, کام نہیں کر پا رہی, اداسی محسوس ہو رہی ہے, تب کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا, صرف یہ گاؤں دیہات جیسی جگہوں پہ زیادہ کیسز سننے کو ملتے ہیں, یا پھر یہ پڑھی لکھی عورتیں بھی اس طرح کی سچویشن میں پھنس سکتی ہیں؟ ذہنی دباؤ, ایسی ذہنی سچویشن کی ایسی ہو سکتی ہے کیا؟ بیسیکلی یہ کہیں بھی کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. جو میں نے آپ کو وہ بچے کو گھر چھوڑ کے جانے والا واقعہ بتایا ہے, وہ جون سے ویسٹ کا ہے. تو باہر کی کنٹریز میں بھی, یعنی لائف میں اگر آپ کے اسٹریس آ گئے ہیں, اگر آپ کہہ لیں پاورٹی چل رہی ہے, کوئی فائنینشیل ایشوز چل رہے ہیں, میاں بیوی کی ناچاکی چل رہی ہے, یا کوئی ہارمونل امبیلنس ہے, تو کسی بھی قسم کا نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور ضروری نہیں کہ گاؤں والوں کو ہو, شہر والوں کو نہیں ہو سکتا, یا صرف شہر والوں کو ہوتا ہے, گاؤں والوں کو نہیں. تو کسی بھی جگہ پہ پاکستان سے باہر ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اور جو میں نے آپ کو شروع میں ٹرم بتائی ہے, بیسیکلی 1969 کی ٹرم ہے, اور باہر یہ کیسز رپورٹ ہوئے تھے. اس ٹائم پہ مدر نے اپنے بچوں کو, ڈفرینٹ مدرس نے اپنے بچوں کو نقصان پہنچایا تھا. ایک بریک لیتے ہیں, ہم دوبارہ جوائن کریں گے, اور ہم آج اس امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایسی کیا سچویشن ہوتی ہے کہ ماں خود یا باپ اپنے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں.